بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ علم نشرح کی تفسیر اور اس کا لفظی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی ایک ایک آیت پڑھ کر ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی مختصر سی انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك۔ علم میں جو شروع میں حمزہ ہے بار بار آ چکا ہے، اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ کیا؟ لم کا ترجمہ نہیں۔ نشرح کشادہ کیا ہم نے، لکا آپ کے لیے، لکا میں لام جو ہے اس کا ترجمہ کے لیے اور کاف کا ترجمہ آپ۔ صدرن کہتے ہیں سینے کو، پیچھے بھی آ چکا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ میں آیا ہے، وہاں پلورل یعنی جمع اس کی آئی ہے، یہاں واحد آیا ہے، وہاں صدور آیا سینوں، یہاں صدرن ہے، اور کاف کے معنی بار بار آتے ہیں آپ، تم کا آپ، تو صدرہ کا ترجمہ آپ کے سینے کو۔ ترجمہ کریں، کیا نہیں کشادہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ واو کا ترجمہ اور وضعنا اتار دیا ہم نے، عن کا آپ سے، عن کے معنی سے، کاف کا ترجمہ وزرک، وزرون کہتے ہیں بوجھ کو، ہے نا، جس کے نیچے آدمی دب جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے اوپر اوور لوڈ آپ ڈال دیں تو وہ دب جائے گا نیچے، تو اسی بوجھ کو عربی میں وزرون کہتے ہیں۔ اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو، کرو ترجمہ، اور اتار دیا ہم نے آپ کے بوجھ کو۔ الذی انقض ظہرک، الذی انقض ظہرک۔ الذی کا ترجمہ بار بار آتا ہے، جس نے انقض توڑ رکھی تھی، ظہرک آپ کی کمر، ظہروں کہتے ہیں پیٹھ کو، ہماری کمر ہے بیک سائڈ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور رفعنا ہم نے بلند کیا، اونچا کیا، لکا آپ کے لیے، ذکرک، ذکرون کہتے ہیں ذکر، تذکرہ، آپ کا تذکرہ، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ فا کا ترجمہ تو بے شک، مع العسر دشواری کے ساتھ، یسرن آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، کا ترجمہ بے شک، مع العسر، مع کے معنی ساتھ، اور عسر کے معنی تنگی، دشواری، دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کا ترجمہ تو اذا جب، فرغت آپ فارغ ہو جائیں، فانصب کا ترجمہ تو آگے ہے سخت محنت کریں، کیا ترجمہ ہوگا؟ سخت محنت کریں۔ جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو آپ سخت محنت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ کا ترجمہ اور الہ کا ترجمہ طرف، اور ربی کا آپ کے رب، اور آپ اپنے رب کی طرف فرغب، بس رغبت رکھیں، یعنی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو یہ اس صورت کا لفظی ترجمہ ہے۔ آپ ذرا اس کو ایک مرتبہ اور سمجھنے ریپیٹ کریں۔ جی
تو اس صورت کی مختصر سی ہم تفسیر کریں. اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ یعنی ہم نے کر دیا. کیا کیا؟ آپ کے سینے کو آپ کے لیے ہم نے کھول دیا، کشادہ کر دیا. اب اس کشادہ کرنے کے، کھولنے کے کیا معنی ہے؟ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. ایک قول تو اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اس سے مراد وہ شق صدر کا واقعہ ہے جو بچپن میں پیش آیا تھا. آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ کے سینے کو کھولا گیا اور پھر دل نکال کر کے اس کو دھویا گیا، واپس وہیں رکھ دیا گیا ہے نا. وہ کیوں کھولا گیا تھا یہ ایک الگ تفصیلات ہیں، ہمیں اس پر نہیں جانا. لیکن یہاں یہ سمجھنا ہے کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سینے کو کشادہ کرنے کا مطلب اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں سینے کو کشادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد ہم نے تمہارے سینے کو کھول دیا، یعنی آپ کے سینے کے اندر ہم نے یہ طاقت اور قدرت پیدا کر دی کہ وہ سینہ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکے. جو نبوت کی ذمہ داریاں ہم آپ کو دیں گے، آپ ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے برداشت کر کے امت تک ان کو پہنچا سکے. تو نبوت کے جو علوم ہیں، جو معارف ہیں، جو حکمتیں ہیں، ان کو برداشت کرنے کی ہم نے آپ کے سینے کے اندر صلاحیت پیدا کر دی. یہ مطلب ہے کہ کیا آپ کے سینے کو ہم نے آپ کے لیے کشادہ نہیں کیا، یعنی کر دیا ہم نے. اب آپ کے سینے میں جگہ نہیں ہو جا کر اپنی غلطی لگانے کے لیے اس روڈ پہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، یعنی ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول دیا. کس کے لیے کھولا؟ نبوت کے جو علوم ہیں، جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس کی معرفتیں ہیں، ان سب کو برداشت کرنے کی اس میں ہم نے صلاحیت پیدا کی. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آگے فرمایا کہ ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اتار دیا. یہ کون سا بوجھ ہے؟ اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال مفسرین نے ذکر کیے ہیں. زیادہ تر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آنا شروع ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وحی کی وجہ سے تھوڑا سا بے چین سے تھے، یعنی بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اب آپ سے اس بوجھ کو دور کر دیا، یعنی اب آپ کو اس نبوت کی وحی کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوگی. اب آپ آسانی کے ساتھ اس وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں. اور بعض مفسرین نے یہ بھی اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دراصل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نبوت کی ذمہ داری دوسروں تک پہنچاتے تھے تو اللہ نے آپ کو کہا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ آپ جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق مستقیم رہیں، یعنی سیدھے سیدھے چلیں، صراط مستقیم پر گامزن رہیں اور اسی کی آپ بندوں کو دعوت دیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس نبوت کی ذمہ داری کو لے کر کے بہت بوجھ محسوس کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے اس بوجھ کو دور کر دیا. ایک قول یہاں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی ہو گئی تھی 25 سال کی عمر، آپ جانتے ہیں، اور نبوت ملی ہے 40 سال. تو یہ جو 15 سال کا پیریڈ ہے، بچے بھی ہو گئے تھے آپ کے، تو کہیں نہ کہیں گھریلو ذمہ داریوں کو لے کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے آپ کے اس بوجھ کو اتار دیا. اتارا کس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کرنے والی عورت تھی، اچھی خاصی پیسوں والی عورت تھی، انہوں نے سارا مال آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا. تو وہ جو آپ کو بوجھ محسوس ہوتا تھا گھریلو ذمہ داریوں کو لے کر، وہ سب کیا ہوا؟
ختم ہو جائے. تو یہ مختلف اقوال ہیں اور ہو سکتا ہے سبھی بوجھ اس سے مراد ہو. سمجھے؟ یعنی ہم نے آپ سے اے محمد بوجھ کو بالکل ختم کر دیا. اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں وہ بوجھ کا ہے یہ گھریلو ذمہ داریوں کا ہو, یا بعض مفسرین کے مطابق وہ بوجھ کیا ہو, وحی کا ہو, یا وہ نبوت کی ذمہ داری کا ہو. سارے بوجھ ہم نے ختم کر دیے. اب آپ آسانی کے ساتھ نبوت کو آگے بھی پہنچا سکتے ہیں, نبوت کی ذمہ داریوں کو جو آپ کو اللہ نے دی ہے, اور اس بوجھ کو جو وحی کا بوجھ تھا آپ برداشت بھی کریں گے, اور گھریلو ذمہ داریوں کو. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا. کس طرح بلند ہوا؟ ایک حدیث ہے, حدیث مرفوع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی کا یہ مضمون ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو ذکرت معی, آپ کا ذکر میرے ساتھ کیا جائے گا. چنانچہ یہی ہوا کہ جب ہم اذان میں اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کے نبی کا نام, جب اقامت میں تکبیر میں اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کے نبی کا نام, جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام. تو یہ مطلب ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو کیا کر دیا, بلند کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اور اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کیا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یعنی دشواری کے ساتھ یقیناً آسانی ہے. عربی کا ایک ضابطہ ہے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. جس ضابطے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں ایک پریشانی کے ساتھ دو آسانیاں. کیا ہے؟ ایک پریشانی کے ساتھ دو آسانیاں. چنانچہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ اس پر صبر کرے اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ سے آسانیوں کی دعائیں مانگے اور امید بھی رکھے, تو انشاءاللہ ایک پریشانی کے ساتھ اللہ دو, بلکہ مفسرین نے لکھا کہ دو بھی ایسا نہیں ہے کہ بس کاؤنٹیبل ہو کے دو ہی, بلکہ نکیرہ کا لفظ ہے, یعنی بہت ساری آسانیاں اللہ اس کے لیے پیدا فرما دے گا. چنانچہ اس کی تفسیر میں ایک عربی کا شعر ہے, میں اس کو ضرور چاہوں گا آپ ذہن میں رکھیں کہ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرہ. شاعر یہ کہتا ہے عربی کے اندر, جب آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو علم نشرہ میں آپ غور و فکر کریں. فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح, کہ جب آپ اس صورت میں غور کریں گے تو خوش ہو جائیں گے, کیونکہ اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں ایک پریشانی ہے اور دو آسانیاں ہیں, اور یہ دو بھی کاؤنٹیبل نہیں بلکہ مختلف آسانیاں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم غور کریں. آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو سخت محنت کریں. یعنی جب آپ نبوت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں, جو آپ کا کام ہے دعوت والا, تبلیغ والا, جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں تو سخت محنت کرے اور اپنے رب کی طرف رغبت کرے. یہاں سخت محنت سے مراد ہے کہ اے محمد آپ اللہ کا ذکر کریں, تسبیح پڑھیں, استغفار کریں, یعنی ذکر وغیرہ میں اپنے آپ کو اتنا لگائیں کہ آپ کو ذکر کرتے کرتے, اللہ کی یاد کرتے کرتے تھکن محسوس ہونے لگے. اب غور کریں آپ کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو اتنی یاد کرنے کے لیے, اپنا ذکر اتنا کرنے کے لیے حکم دیا کہ آپ تھک جائیں, سخت سے سخت محنت کریں, تو ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ پانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اس پوری صورت کا مختصر سا تفسیر کا خلاصہ ہے. ایک دفعہ اور اس کا ہم جلدی سے ترجمہ کر لیں کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا, یعنی ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا, اب نبوت کے بوجھ کو وہ برداشت کر سکتا ہے, اور ہم نے آپ سے آپ کے اس بوجھ کو دور کر دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. وہ بوجھ کیا ہے؟ ابھی مختلف اقوال اس کے ہمارے سامنے آئے, سب ہو سکتے ہیں. فرمایا ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا. کس طرح بلند ہوا کہ جہاں جہاں اللہ کا نام وہاں وہاں نبی کا نام. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. پھر اسی کو ریپیٹ کیا کہ بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے.
جب آپ فارغ ہو جائیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو آپ سخت محنت کریں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں. سخت محنت کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ یعنی آپ اللہ کا ذکر کریں. ہم لوگ اتنا ضرور کر لیا کریں، ہمارے اکابر مشائخ جو تصوف کی لائن کے ہیں ہمیں بتلاتے ہیں کہ روزانہ صبح کو ایک تسبیح ہم درود شریف کی، روزانہ ایک تسبیح صبح کو استغفار کی ضرور پڑھ لیا، اور قرآن کریم روزانہ چاہے تھوڑا سا ہو ضرور تلاوت کر لیا کرے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کا کیا ہے؟ ذکر ہے. تو ایک تسبیح صبح کو، ایک شام کو درود کی، اور ایک استغفار کی صبح کو اور ایک شام کو. روزانہ تھوڑا بہت جتنا بھی اللہ توفیق دے قرآن پڑھ لیا کرے. تو یہ انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.